اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل اللہ کو اہل دنیا سے نفرت ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون دونوں ایک ہی حقیقت کے تابع ہیں، اور بظاہر حضرت موسیٰ علیہ السلام حق پر اور فرعون بے راہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دن میں رب کے سامنے روتے تھے اور فرعون آدھی رات کو روتا تھا کہ اے اللہ تعالیٰ عز و جل، میری گردن میں یہ کیسا توق ہے، اگر توق نہ ہوتا تو میں ہوں، کون کہے گا۔ تو نے موسیٰ علیہ السلام کو چاند جیسی شکل عطا فرمائی اور مجھے سیاہ روح کر دیا۔ میرا ستارہ چاند سے بہتر تھا لیکن اسے گرہن لگ گیا، اس میں میرا کیا قصور؟ ہم دونوں ایک ہی مالک کے غلام ہیں، لیکن تیرا کلہاڑا جنگل میں شاخ کو کاٹ دیتا ہے، پھر ایک شاخ سے دوسری شاخ پھوٹتی ہے اور دوسری تو بیکار کر دیتا ہے۔ کیا شاخ کو کلہاڑے پر کوئی قدرت حاصل ہے یا نہیں؟ اس قدرت کے تو فعل جو کہ تیرا کلہاڑا ہے، کرم کر کے ان کجیوں کو سیدھا کر دے۔ پھر فرعون دل میں کہتا ہے کہ عجیب بات ہے کہ میں رات میں ربنا کہتا ہوں، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جاتا ہوں تو مجھے کیا ہو جاتا ہے؟ کھوٹا سکہ خوب چمکدار ہوتا ہے، لیکن جب آگ کے سامنے جاتا ہے تو کالا ہو جاتا ہے۔ کیا کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارا قلب اور جسم اس کے فرمان کے تابع ہیں؟ ایک لختہ میں اسے گودا بنا دیتا ہے اور ایک لختہ میں اسے چھلکا بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل جب کہے کہ کھیتی بن جا میں سبز ہو جاؤں، اور جب کہے کہ بدصورت بن جا تو میں زرد ہو جاؤں۔ ان کے حکم کے آگے ہر کوئی مجبور ہے، اور وہ حکم مقام لا مقام میں ایک سا کار فرما ہے۔ بے رنگ جب رنگ کا پابند ہو گیا تو ایک موسیٰ علیہ السلام کا دوسرے موسیٰ علیہ السلام سے اختلاف ہو گیا۔ وجود مطلق جب تعین کی قید سے آزاد ہوگا تو اختلاف ہوگا۔ جب تو بے رنگ ہو جائے گا تو تجھے معلوم ہو جائے گا کہ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون باہم صلح رکھتے تھے۔ حیرانگی ہے کہ یہ رنگ بے رنگ سے پیدا ہوا ہے، تو بتاؤ رنگ بے رنگ سے مختلف کیوں ہوا؟ تیل کا بیج پانی سے بڑھتا ہے، لیکن پھر وہ پانی کا مخالف کیوں ہوتا ہے؟ جب پھول کانٹے سے اور کانٹے پھول سے ہیں تو ان میں جنگ کیسی ہے؟ یا پھر یہ جنگ نہیں ہے بلکہ کسی مصلحت کی وجہ سے دلالوں کی جنگ کی طرح مصنوعی ہے؟ حقیقت میں نہ یہ ہے نہ وہ ہے۔ حیرانگی ہے ہماری ضرورت حقیقی خزانہ ذات ہے، تو خزانے تو ویرانوں میں ہوتے ہیں۔ جس کو تو خزانہ سمجھ رہا ہے وہ تو تجھے اصل خزانے سے محروم کر رہا ہے۔ وہم و خیال و تدبیر کو آبادی کی طرح سمجھ کے جہاں خزانہ نہیں ہے۔ آبادی اور عمارت میں ہستی اور اختلاف ہوتا ہے، اور فانیوں کو ہستی سے نفرت ہے۔ فنا فی ذات ہونا ہستی کو رد کرنا ہے۔ ایک قوم جلانے والی آگ میں پھولوں کی مانند ہوتی ہے، اور ایک قوم باغ میں رنج و درد محسوس کرتی ہے۔ اہل اللہ کو اہل دنیا سے نفرت ہوتی ہے، لیکن دیکھنے میں دنیا دار انہیں ذلیل سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ مقصود بیان مولانا محمد جلال الدین رومی رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں کہ فنا فی ذات ہو کر ہی انسان اپنے مقصود حقیقی کو پا سکتا ہے۔ جس مقصود حقیقی کی تلاش سے ہے وہ اس سے دنیا میں رہ کر نہیں مل سکتا، بلکہ دنیا سے کنارہ کشی کرنے پر ہی وہ اپنے مقصود حقیقی کو پا سکتا ہے۔